اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کل جو ہے ہم پانچی روایت پر پہنچے تھے، جس میں فرمایا گیا تھا کہ اولیاء اللہ کی رضامندی بغیر کسی سبب کے نہیں ہوتی۔ تھوڑی بات پر راضی ہوتے ہیں، تھوڑی بات پر غضب میں ہوتے ہیں۔ جیسے سندھی کا ایک شعر ہے، سندس ڈمر جی ڈنی ناہ کا مہر متھو نہ پاندھ کاکینو جو ہی کاندھ پراہو نہ پنجو۔ اس کے غضب کی کوئی ڈانڈی نہیں ہے، اس کے کرم کا کوئی آخری سرا نہیں ہے، اس لیے صاحب کا صاحب نہ اپنا نہ غیر، یعنی کہ بے پرواہی ہوتی ہے۔ محبوب جو ہوتا ہے وہ عاشق کے لیے، خاص طور پر اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام اس کی کیفیت سمجھت ہے، تو بے پرواہی کی وجہ سے جو ہے کبھی کبھی بندہ یہ سمجھتا ہے، طالب جو ہے کہ شاید میں دور ہو گیا ہوں، لیکن وہ دور نہیں ہوتا، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ شیخ باز یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حج پڑھنے گئے، لیکن مدینہ شریف زیارت کے لیے نہیں گئے۔ مریدوں نے پوچھا، یا سیدی آپ مدینہ کیوں نہیں چل رہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس مرتبہ خاص کر ہم حج کے لیے احرام باندھ کر آئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیارت کے واسطے ہم نیا احرام باندھے گئے۔ پھر وہ اپنے وطن گئے، نیا احرام باندھ کر حضور کی زیارت کے لیے آ گئے۔ فرمان نمبر 7، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عارف باللہ حضرت مخدوم محمد لاہوری شریف والے، دوسرے محمد ولد میاں غل محمد رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے مکہ معظمہ گئے۔ وہاں پر آپ کے بھائیوں نے اور رفیقوں نے تحائف خریدے، گفٹ وغیرہ خریدے، لیکن آپ نے کوئی چیز نہیں خریدی۔ جب وطن واپس آئے تو والدین نے پوچھا کہ سارے تمہارے بھائی وغیرہ تحائف لائے، تم کیوں نہیں لائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہم خاص حج کے لیے گئے تھے۔ اصل میں کیا ہے کہ یہ جو چیز ہے یہ سمجھنے والی ہے کہ یہ بہت بڑا راستہ ہے نا، اس میں یہ نہیں کہ بھائی مکے کا بازار ہے وہاں چیز خریدوں، مدینے کا بازار ہے۔ جو طالبین حق ہوتے ہیں وہ اپنی ذاتی استعمال کی چیز اور اپنے نفس کے لیے وہ چیز خریدنے میں، جیسے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے پیر جو گوٹ سے موٹی چادر خریدی تھی، پھر آپ نے سمجھا کہ یہ صحیح نہیں ہے، پھر آپ نے اللہ کے نام پر دے دی کسی سائل کو۔ اسی طرح اولیاء اللہ جو ہے اس چیز کا اہتمام کرتے تھے، یہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ اللہ کے گھر کے مانا مکہ سے یا حضور کے مدینے سے اپنے نفس کے استعمال کے لیے کوئی چیز لی جائے۔ اس طرح لکھائی پڑھائی جو پیر طریقت کی ہوتی ہے، اس پر بھی اگر آدمی کاپی کرنا چاہے تو الگ پیج پر لکھے، اس اپنے مرشد کی لکھائی کے اوپر کٹنگ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے متعلق آیا ہے، روایت نمبر 8 ہے کہ ایک مرتبہ روزہ دھنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کا تصنیف کیا ہوا ہے خط، جو کہ فنا فعلی پر لکھا ہوا تھا۔ فنا فعلی اس کو کہتے ہیں جو افعال جو باطنی ہیں، جو آدمی لطائف طے کرتے ہیں نا، خاص طور پر قادری نقشبند میں، تو وہ اسٹارٹ ہو جو، تو اس کے ساتھ ہی جو افعال مانا جو کائنات میں جو سارے ہر چیز متحرک ہے، جو بھی چیز بات کرتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، یا ساکن کوئی چیز ہے، تو اس کے جو افعال ہیں اس سے ظاہری افعالوں سے انکار کیا جاتا ہے، اس کے باطنی جو افعال ہیں تب نظر آتے ہیں، اس کو فنا فی الافعال کہتے ہیں۔ تو جو ظاہر جو چیز ہے اس کو نہیں، وہ باطن جو ہے اس کو دیکھنا کا
سسٹم جو ہے وہ فنا فعلی بھی لکھا ہوا ہے. تو اس میں ایک لکھا ہوا تھا، کیونکہ فارسی ہے لکھائی، اس کا ترجمہ ہے کہ اس میں فنا فعلی حاصل ہوتی ہے. تو سائیں محمود کا پیر بھائی تھا میاں کابل شاہ، اس نے جب اس عبارت کو پڑھا تب فرمایا کہ یہاں یہ 2 الفاظ اور بھی لکھنے چاہیے کہ اس میں فنا صفاتی بھی حاصل ہوتی ہے. اب یہ ہے کہ فنا فعلی کے بعد فنا صفاتی آتی ہے، تو یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم. صفات مانا اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں کائنات میں، اب آنکھ دیکھتی ہے یا ہم متحرک ہے، یہ تو فعل ہے، لیکن وہ کون ہلا رہا ہے ہم کو، ہم کیسے سانس لے رہے ہیں، یہ کون ہم کو یہ چیز دے رہا ہے. ہماری آنکھیں اسم بصیر سے نکلی ہوئی ہیں، اس کا نور ہے. بصیر مانا اللہ تعالیٰ کا نور ہے دیکھنے والا. اور ہمارے کان اسم سمیع سے کی صفات سے نکلے ہوئے ہیں، ہماری زندگی حیو سے نکلی ہوئی ہے. تو جب افعال جو ہوتے ہیں اس سے متعارف مرشد کراتا ہے، اس میں مرید اپنے طالب کو فنا کراتا ہے، اس کی چیز دیکھ لیتا ہے حقیقت. تو پھر اس کے بعد جو ہے فنا صفاتی، جو اللہ تعالیٰ کے صفات جو کائنات میں متحرک ہے، پھر اس کی زیارت کرتا ہے، تو اس کو فنا صفاتی کہتے ہیں. تو مکتوب لکھنے والے کے پاس قلم اور سیاہی حاضر تھی، اس نے اسی وقت وہ الفاظ جو سائیں روز دھنی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھے ہوئے تھے اس کو کاٹ کر لکھنا چاہا. تب میاں کابل شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو واقف تھا اس چیز کا، سینئر تھا، اس نے آدمی لکھائی کرنے والے کو ڈانٹتے ہوئے کہا یہ بے ادبی ہے، مرشد روز دھنی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھائی کے اوپر اپنے الفاظ نہ لکھو. ہاں جب نقل کریں گے، جو اتاریں گے اس چیز کو، تو پھر الگ لکھیں گے. روایت نمبر 9، قرآن پاک میں ایک آیت شریف ہے جو آپ نے پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. مانا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کو ان کے نفسوں سے زیادہ محبوب ہیں، مانا نزدیک ہے، اور ان کی گھر والیاں جو ہیں مومنین کی مائیں ہیں. تو آپ نے فرمایا جس طرح امت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اکرام ہوتا ہے کہ وہ حضور کو اس نگاہ سے دیکھے، ان کے گھر والوں کو، ماؤں کے والدین کی طرف سے دیکھے، اسی طرح جو سچا مرید ہوتا ہے، سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو سچا مرید ہوتا ہے تو اس کے لیے بھی لازمی ہے کہ اپنے پیر کے لیے، ان کے گھر والوں کے لیے اس طرح سوچے. آپ فرماتے ہیں جب تک مرید میں یہ بات نہ ہوگی تب تک اس کو مرشد سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور وہ فقط مرید ہی رہے گا، مرید ہو کے چلا جائے گا دنیا سے. اصل میں کیا ہے کہ پیر کا یہ سوچنا چاہیے کہ وہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے، یہ جو پیر ہے میری طرح کھاتا پیتا ہے، سانس لیتا ہے، دیکھتا ہے، میری طرح ہے، یہ سوچنا جو ہے نا فیض سے محروم کرتا ہے. فیض کیونکہ اصل میں آدمی جب محنت کرتا ہے، فنایت کے بعد فنا فی رسول، فنا فی اللہ کا جو سلسلہ ہوتا ہے، جسم تو ہوتا ہے انسان کا، اس آدمی کا جو سامنے بیٹھا ہے، لیکن اندر جو راز ہے وہ دوسرا ہوتا ہے. جس طرح سچل سرمست کا کلام ہے، تھوڑا 1-2 لائن ہے، جو کچھ ساڈے اندر وسدا ذات اساری سوئی. مانا جو کچھ ہمارے اندر فنایت ہوتی ہے، ہمارے جی بولنا، ہمارا سننا، ہمارا دیکھنا وہی ہوتا ہے. جیسے حدیث قدسی میں ہے کہ بندے کے میں نفلوں کے بعد ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، کان بن جاتا ہوں. اس کا چلنا، اس کا لینا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، تو یہ فنایت ہے. تو اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اور جو فنایت دینے والا ہے پیر ہے، وہ کامل مکمل ہوتا ہے. کبھی بھی کوئی مرید اپنے پیر کے برابر نہیں ہو سکتا. اب بیٹا صحیح بیٹا ہی بنے، روحانی تو رہی صحیح مرید تو بنے. جب کامل ہو جائے گا، فنا فعلی، فنا صفاتی، لطائف سارے، سلطانی ذکر، فنایت کا اول دوسرا درجہ طے کرے گا، تب جا کے مراد بنے گا. ایسے تو تھوڑے ہی ہے کہ بھائی ہم فلاں کے مرید ہیں بس.
آپ نے روایت نمبر 10 ہے، آپ نے فرمایا کہ جھوٹ اور سچ دونوں ایک جگہ پر جمع نہیں ہوتے، کیونکہ سچ کا قبلہ دل اور جھوٹ کا قبلہ نفس ہے۔ دل جو انسان کا ہے وہ فرشتہ ہے، نفس جو ہے وہ جن ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ازدان لا یجتمعان، یعنی دو ضد آپس میں اکٹھا نہیں ہوتے، جس طرح آگ اور پانی اکٹھے نہیں ہوتے۔ اصل میں یہ نفس جو ہے وہ جن ہے، انسان کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے چیزیں ڈالی ہوئی ہیں تاکہ ان ساری چیزوں سے، آپ دیکھو نا، یہ گھر کا بھیدی ہے، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ نفس جو ہوتا ہے، نفس ہمارا یہ ایجنٹ ہوتا ہے ابلیس کا۔ رمضان شریف میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحبان کہ بھائی شیطان کو پکڑا دیا جاتا ہے، بندہ ہے بھائی وہ تو سلطانہ ڈاکو تو پکڑا گیا، لیکن اس کے ایجنٹ جو ہے آپ کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ جیب کترے ہوتے ہیں۔ تو جیب کترا اندر کا ڈاکو جو ہے، آپ کا دشمن جو ہے، وہ آپ کا نفس ہے۔ اس کی اصلاح پیر طریقت کراتا ہے۔ ہمارا جو ہے وہ کتے کی شکل پر ہوتا ہے، جب اس کی اصلاح ہوتی ہے پھر نفس لوامہ ہوتا ہے، اور نفس لوامہ کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ نفس امارہ میں بھی ہے 13ویں پارے میں سورۃ یوسف میں، وما ابری نفسی ان نفس اللہ امارۃ بالسوء، تو نفس امارہ کا ہے۔ لوامہ کا اللہ تعالیٰ نے قسم کھایا ہے۔ پھر مطمئنہ اور لوامہ میں ایک نفس ہے، وہ ملہمہ ہے۔ جب ولایت کی طرف آدمی گامزن ہوتا ہے تو پھر وہ ظاہر ہوتا ہے، لیکن ولایت کے بہت بڑے مقامات پر جو ہے وہ مطمئنہ ہی رہ جاتا ہے۔ نفس یا ایت نفس المطمئنت، یہ چیز رہ جاتی ہے۔ اس لیے نفس جو ہمارا ہے وہ اس کا غذا جھوٹ، غیبت، گناہ، تکبر، تعصب، غضب، یہ ساری چیزیں اس کی خوراک ہوتی ہے، اس جن نفس کی۔ اور دل جو انسان کا ہے، مومن کا، اس کی خوراک اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے، اس کا نور ہوتا ہے۔ فرمایا روایت نمبر 11ویں ہے کہ جو مرید مرشد کی موجودگی میں اس کی ہیبت کے جیسے کوئی کام نہ کر سکے، وہ کام اگر وہ مرشد کے پیٹھ پیچھے کرے تو یہ مرید نہیں بلکہ منافق ہے۔ یعنی مرشد کو غیر سمجھتا ہے، تب وہ کرتا ہے نا کہ بھائی یہ اس کے سامنے میں یہ نہ کروں، مجھے مانا وہ یہ مرید کو اپنے جیسے خود اندھا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میرا پیر بھی اس طرح نابین ہے کہ جس طرح میں ہوں، میرے گھر والے مجھ سے کوئی چیز چھپائے کرتے ہیں، میں چھپائے کرتا ہوں تو ان کو پتہ نہیں چلتا۔ لیکن اس مرید کو یاد رکھنا چاہیے، جو اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت سے، اس کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ظاہر ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہوتی، اس لیے اس کے پیچھے پیٹھ پیچھے کی چیز کرنا، سامنے نہ کرنا۔ اگر سامنے وہ چیز نہیں کرتے تو پھر یہ دیکھو کہ تمہارا پیر تمہیں دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس میں وہ چیز آ چکی ہوتی ہے۔ جب فنا اور بقا میں آدمی چلا جاتا ہے نا تو وہ چیز آ چکی ہوتی ہے۔ یہ پریکٹیکل ہوتا ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، مولوی والا مباحثہ اور بس مباحثہ۔ اللہ تعالیٰ نے چیز دی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذاتی چیزیں ہی ہیں، انسان میں وہ چیز رکھا ہوا۔ دیکھو فرشتے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اب جنات ہم کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے، لیکن یہ ساری چیزیں ہم میں تو پڑی ہوئی ہیں نا۔ ہم میں بھی جو لطائف جو ہیں، نفس کے علاوہ نفس جن ہے، دوسرے فرشتے ہی ہیں۔ کسی کا کسی باطنی مقام اس سے تعلق ہے، کوئی کسی کا کسی سے تعلق ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو مرید سمجھے کہ فلاں کام میں جو پیر کے
پیٹھ پیچھے کر رہا ہوں اس کا پیر کو علم نہیں تو ایسا مرید نہیں بلکہ مرید من شیطان ہے، کیونکہ وہ خود اندھا ہے اور پیر کو بھی خود کی طرح اندھا سمجھتا ہے۔ اولیاء اللہ کامل ستاری، اللہ تعالیٰ ستار ہے، انسان کے گناہ چھپاتا ہے، اس کے جو اولیاء کامل ہوتے ہیں ان کو اس صفت ستاری سے ملتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی کی عیب جوئی نہ کرو۔ فرمایا کہ جو مرید یہ سمجھتا ہے کہ جو میں فلاں کام جو اپنے پیر کے پیٹھ پیچھے کر رہا ہوں اس کا میرے پیر کو علم نہیں ہوتا، تو ایسا آدمی یا مرید نہیں ہوتا بلکہ مرید یعنی شیطان ہوتا ہے، کیونکہ وہ خود کو اندھا سمجھتا ہے اور اپنے پیر کامل کو بھی اپنی طرح سمجھتا ہے۔ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ مرشد کامل کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اسم ستار ہے، اس سے ستاری صفت ملی ہوتی ہے، اس سے وہ مستفیض ہوتا ہے، اس لیے وہ کسی اپنے مرید کا عیب ظاہر نہیں کرتا۔ پھر آپ نے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا چہرہ مبارک جماعت کی طرف کیا اور بولے کہ ہم آپ لوگوں کے احوال اس طرح جانتے ہیں جس طرح ہاتھ کی تلی میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے میں تم لوگوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اب آپ لوگوں کو کہوں گا اور اس کے ساتھ ڈانٹ پلاؤں گا۔ اصل میں کیا ہے کہ اولیاء اللہ کو کشف ہوتا ہے کہ میرا فلاں مرید جو ہے ابھی وہ کچا ہے۔ دنیا داروں کے حساب کتاب کچھ مسکرے اس طرح کے میں نے دیکھے ہیں۔ ہمارا بزرگ ہے قادری طریقے کا سائیں محمود کی جماعت کا مشہور معروف حافظ غلام صاحب، اللہ خوش رکھے اس کو، اولاد اور جماعت کے ساتھ محفلیں رہی ہیں، ان کی جماعت میں لوگ آتے جاتے تھے، لیکن میں نے اس طرح ان کے محفلوں میں آدمی دیکھے کہ جو مسخرے ٹائپ اور شیطان صفت آدمی تھے۔ ان کا رویہ حافظ صاحب کے ساتھ، ان کا بولنا، تو میں تو صبر نہیں کر سکتا تھا۔ حافظ صاحب کہتے تھے یار ان کو چھوڑو، تو میں تو چڑھتا تھا، ایک دو کو ڈانٹ ڈپٹ پلائے، پھر ایک نے دوسرے نے بکواس کیا تھا، پھر میں بڑا غضب میں آ گیا، میرا بیٹا بھی ساتھ تھا، تو بات چیت کرنے میں اصل میں کیا ہے کہ سائیں روزہ دھنی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک مرید نے بتایا، سائیں میرا ایک بیٹا ہے، بڑا بیٹا ہے، وہ لاٹھیاں اٹھا کر میری پٹائی کرتا ہے۔ سائیں نے کہا کہ تم نے اس کو قرآن حدیث مدرسے میں چھوڑا، قرآن پڑھایا، صحبت صالحین تھی؟ اس نے کہا نہیں سائیں، وہ تھوڑا چلنے لگا، 4-5 سال میں نے لاٹھی دی ہاتھ میں، جا کے بکریاں چراؤ، ابھی وہ بڑے ڈنگر جو ہیں بھینس اور یہ گائے چراتا ہے۔ سائیں نے کہا تم نے اس کو ڈنگر ہی رکھا، جانور ہی رکھا، تو جانور تو یہی کرے گا، سینگ مارے گا، وہ تم کو مارتا ہے۔ اسی طرح حافظ صاحب غلاون صاحب کے ساتھ بڑے امتحانات میں نے خود دیکھے ہیں، بڑا دکھ ہوتا تھا مجھے کہ ڈنگر ٹائپ، جانور ٹائپ آدمی جو نفس امارہ سے لدے ہوئے، شیطان جنات ان کے اوپر سوار، وہ ان کی بدتمیزی کرتے تھے۔ اصل میں اولیاء اللہ کے ہاتھ میں جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوستی، وہ اللہ تعالیٰ کی دوستی ہوتی ہے۔ کسی ولی کے پاس آدمی جائے تو اسی مقصد جائے تو میں جا رہا ہوں، ان سے میں اپنا دل ملاؤں گا، یہ مجھے صاف کرے گا، اور جو مقصد لے کر اللہ تعالیٰ نے، جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کا وہ استاد ہے، وہ میرا رہنما ہے، وہ میری رہبری کرے گا، میں اس میں فنا ہو جاؤں، اپنے آپ کو بیچ دو۔ مرید کا مقصد ہے، مرید مانا بک جانا۔ اب یہ ایک باغی آدمی ہے، کہتا ہے مرید بھی ہوں، لیکن ایک آدمی کہتا ہے میں غلام بھی ہوں، نوکر پہ تمہارا ہوں، نوکری کرتا ہوں، سروس میں آ گیا سائیں کسی ادارے میں، گورنمنٹ وہ کام کرتا نہیں ہے، تو کائے کو تم نوکری کرنے آئے ہو، کائے کو تم اسکول میں آئے ہو شاگرد بننے، شاگرد بھی ہوتے ہو، پڑھتے بھی نہیں ہو۔ تو اس طرح کے نااہل آدمی کو ٹیچر بھی اور اپنے افسر بھی نکال دیتے ہیں۔ تو پیر طریقت بیچارہ کامل رحم ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہمارے حضور کی امت ہے، ان کو نہ نکالا جائے، ان کو درگزر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن جو محفل میں آنے والے لوگ ہیں ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں بزرگ، وہ ایک حال میں نہیں ہوتے، اب وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہوتا ہے،
کبھی اللہ تعالیٰ کا نور ہوتا ہے. اب آپ گالی گلوچ کرو گے تو آپ کا کب بڑا ہو جائے گا. یہ نہیں کہ مدینے کی جالیوں کے باہر جو آپ نے بے ادبی کی یا تو تمہارا مال ادھر پیر کامل اگر حضور کی تجلی جاری ہے, حضور دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک راز ہے, بات نہیں ہے. جو چلے گا وہ دیکھے گا. سامنے بے ادبی کریں تو اس کا کیا حال ہوگا. تو اس چیز کے لیے آدمی کو ہوشیار ہونا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ سابقین مانا پہلے والے جو اللہ تعالیٰ کے طالب ہوتے تھے وہ گوشہ نشینی کو پسند کرتے تھے, عام خلق کے سامنے نہیں آتے تھے, ان سے میل جول نہیں رکھتے تھے, اور اپنی نفس کی خواہشات کو توڑ کر نفس کو حکم میں لاتے تھے, مانا آرڈر میں. پیر طریقت ہوتا ہے جو یہ کنٹرول کراتا ہے, ایسے نہیں ہوتا. اور صاحب محمود رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے کہتے ہیں کہ پیر نے اس کو بتایا ہوگا کہ یہ کرو, جس طرح پیر بتاتے ہیں کم بولو, غلط محفلوں نہ بیٹھو, بازار کی چیز ہوٹل کی چیز نہ کھاؤ, آنکھیں نیچے کرو, کسی غیر کو نہ دیکھو, کیونکہ ساری چیزوں کا نقصان قلب کو ہوتا ہے, قلب کالا ہو جاتا ہے. اس لیے کوشش کراتے ہیں تاکہ آنکھوں کی پرہیز ہو, کان کی پرہیز ہو, اور نفس جو اس کا سلسلہ ہوتا ہے اس کی نفس کشی ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے قلب ذکر ہے وہ چلتا ہے تو نور ہوتا ہے, تو وہ نور بھی دل کو صاف کرتا رہتا ہے. لیکن نفس جو ہے وہ سوائے نفس کشی کے وہ غالب نہیں آتا. تو ہمارا ہوتا ہے پھر مرشد کامل مہربانی کرتے ہیں, مرشد کے آرڈر پر آدمی چلے گا تو ہمارا سے پھر لواما بنے گا. لیکن بڑی ٹیڑھی چیز ہے یہ, سیدھی چیز نہیں ہوتی ہے. نفس جو ہوتا ہے بالکل خطرناک ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ میں اب تم لوگوں کو کہتا ہوں, مریدین کو کہا جو بیٹھے تھے, کہ تم لوگوں کو تھوڑا سا دل کو جمعیت ملتی ہے, تھوڑی دل کو جمعیت ملتی ہے تو خود کو بزرگ سمجھتے ہو. مانا کوئی کشف ہوا, کوئی چیز ہوئی تو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم وہ اولیاء اللہ ہو گئے, اور آدمیوں کے سامنے واعظ اور نصیحت میں مشغول ہو جاتے ہو. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طلب سے تم غافل ہو جاتے ہو کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کو پانا ہے, اور تم کو اپنے پیر کی یا کسی اور ڈبہ پیر کی نقل کی, مولویوں کی نقل کی, تم شروع ہو گئے تبلیغ میں. اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جو اصل تمہارا مقصود ہے اس سے تم رہ جاتے ہو. اسی طرح کشف ہے, ہمارا بزرگ کہتا کشف کرامت مفت ملامت. تو کشف جو ہے یہ کرامات تو نقصان کرتے ہیں ولی کا, لیکن کشف جو ہوتا ہے یہ بھی گڑبڑ ہوتی ہے. تو اس چیز کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے, اس چیز سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف توجہ دینی چاہیے. وہ اللہ تعالیٰ راضی بھی ان سے ہوتا ہے. جو ہمارے نبی کے جو امتی ہیں, جو جن کا پیر کامل ہے, وہ اگر اللہ کے سوا دوسری چیزوں کو پھینک دیں, اپنی خواہشات کو بھی, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ صحیح ہے. ایسے جو آدمی ہیں جو سست شہرت چاہتے ہیں اور اپنے نفس کی خواہشات کی وجہ سے انسانوں کی قید میں گرفتار ہو کر محروم ہو جاتے ہیں. یہ جو مرید ہوتا ہے کامل, وہ پیر کے طرف اس طرح چلے اور سیپریٹ رہے, اپنے پیر کے ساتھ ہی رہے. میں نے دیکھے ہیں بہت زیادہ ایسے مرید کامل, ان کی بولتی بند ہوتی تھی, چلتے تھے گردن نیچے, اور یا اس طرح کوئی کپڑا ڈالا ہوا. نقش بند بزرگ یہاں دوسرے ہوتے تھے. اب بھی ہے کہ آدمی کی آنکھوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ آدمی کی آنکھیں فتنہ والی ہیں یا شرافت والی ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں, روایت نمبر 14 ہے, سائیں محمود کہتا ہے کہ اس کا کیا سبب ہے کہ جو آدمی مانا مرد جو ہے عورتوں سے میل جول رکھتا ہے,
وہ جب ہماری محفل میں آتا ہے کہ ہمارے دل کے اوپر بوجھ پڑتا ہے. اب کیا ہے کہ غیر عورتوں سے جو میل جول ہے تو اس میں کیا ہے یہاں دیکھنا ہی ہوا، صرف کالا منہ نہ کرے اپنا، صرف دیکھے ہی تو اس آدمی کا جو قلب ہے وہ اس میں کالک آ جاتی ہے. نفس جو غیر عورت کو دیکھتا ہے نا تو اس میں ترک ہوتا ہے کتے کی طرح، تو اس سے جو آگ نکلتی ہے تو آگ جو دل کو کالا جا کے کرتی ہے. تو ایسا اگر آدمی سائیں محمود کہتا ہے میرے محفل میں آتا تو میرے طبیعت کے اوپر بوجھ ہوتا تھا. سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ایسے مرید کو اس چیز سے دور رہنا چاہیے، مانا عورتوں سے میل جول یا یہ ساری چیزیں، کیونکہ جس کام میں نفس شامل ہو اس کام میں اللہ تعالیٰ کے تعلق کو نقصان ہوتا ہے، اس کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں ہوتا. آپ 15 نمبر پر فرماتے ہیں کہ برا خیال، اب دیکھو نا کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں، برا خیال اگر دل سے گزر جائے اور ٹھہرے بھی نہ، صرف خیال گزر جائے تب بھی دل کو کالا کر دیتا ہے، مانو اپنے دھواں جو ہے کالک کا وہ چھوڑ دیتا ہے. فرمایا کہ روایت نمبر 16 ہے، کہتا ہے جس کا چہرہ مانا قلب کا چہرہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے اور اس کا قلب جو ہے ساری اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے تو سمجھو کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع ہوتا ہے، مانا دل کا رجوع ہونا، بلکہ وہ اپنی ہستی سے بھی گزر جاتا ہے، مانا فناعت میں آ جاتا ہے. اور جس کا چہرہ خرابی کی طرف ہوتا ہے تو اس کو کتنے برسوں کے بھولے خیالات یاد آ جاتے ہیں. تو ایسے آدمی کے دل کو دل نہیں کہنا چاہیے بلکہ مورز مانے پاخانہ کی جگہ کہنا چاہیے، جس میں ہر کبھی برا خیال لا کر پیشاب یا پاخانہ کر جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایسے دل کو مورز مانا گندگی کی جگہ نہیں بلکہ شیطان کی گندگی، جس سے شیطان گندگی کرتا ہے اس ڈیلے سے صفائی کرتا ہے، اس ڈیلے کی طرح وہ دل ہوتا ہی ہے. مانا آپ دیکھو نا کتنا غضب کر رہے ہیں، آپ طالب ہیں کامل اکمل مکمل ولی ہیں، آپ نے اس چیز کو دیکھا تب آپ بیان فرما رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ شاعری ہے مولانا روم کی ہوگی، ترجمہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کے دیدار کی جگہ ہے، مانا اللہ تعالیٰ کی جگہ دیدار، وہاں آئینہ ہے، اس رب کو دیکھا جاتا ہے. لیکن جس دل میں شیطان کا بسیرا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اس کو دل کیوں کہتے ہو، وہ تو شیطان کا بسیرا ہوتا ہے. اسی طرح غلط دوستی جو ہے وہ دل کو کالا کرتی ہے. روایت نمبر 17 آپ فرماتے ہیں کہ بزرگوں نے فرمایا کہ عورت کی نماز وہی اچھی ہے جو گھر کے میں پڑھیں یا گھر کے اندر کمرے میں پڑھیں. روایت نمبر 18، ایک مرتبہ سندھ ملک، اس وقت ملک تھا آزاد ملک تھا، کلوڑا اور ٹالپور کے وقت میں سندھ آزاد تھی، کسی کی نہیں تھی، دوستیاں تھیں مغلوں کے ساتھ، پٹھانوں کے ساتھ، ایران کے ساتھ، لیکن سندھ آزاد تھا. اس کے حکمران وغیرہ یہ سارا قصہ. آپ نے فرمایا ایک مرتبہ سندھ ملک میں اور دوسرے اطراف میں سردی کی وجہ سے لوگوں کو نمونیا ہو گیا، زکام نمونیا، اور ڈبل نمونیا کی وجہ سے لوگ بیمار ہو کر فوت ہوئے. تو آپ نے اس چیز کو ٹالنے کے لیے فرمایا کہ یہ دوستو رات کو جاگو، کیونکہ نمونیا جو ہے تب متحرک ہوتی ہے جب آدمی سویا رہتا ہے تو ناک بہتی ہے اور پھیپھڑوں میں جا کے وہ گند جمع ہوتا ہے، سانس بند ہو جاتی ہے، خاص طور پر بچے، بوڑھی عورتیں مر جاتے ہیں سوتے ہوئے. لیکن آپ نے سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ نے، یا قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے نا اللہ تعالیٰ سب کہتا ہے فلاں چیز نہ کرو، اس کی سائنس جو ہے یہ اس کا سمجھنا ہے وہ تو لمبا ہے، وہ تو پتہ چلتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں تو نہیں بتائے گا نا زکام کیا ہے،
یا ملے رہ کے اللہ تعالیٰ تو نہیں بتائے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا احتیاط کرو. حدیثوں میں احتیاط کی بات آئی ہوئی ہے, غذا کم کھاؤ, صفائی رکھو. تو ڈیٹیل تو نہیں بیان کی جاتی, جو بڑا ہوتا ہے وہ ڈائریکشن دیتا ہے. جیسے ہم کمپیوٹر چلاتے ہیں تو کمپیوٹر میں سامنے کی بورڈ, اس میں ڈیجٹ ہوتی ہے, اس میں ایسے ایسے کرتے ہیں. ہم ایسے تو نہیں ہے کہ وہ دوسرا ایک کتاب لکھا, سارا کتاب ہی لکھنا شروع کریں, پھر کمپیوٹر کا فائدہ کیا. اسی طرح جو اولیاء اللہ ہیں وہ حضور کے سنت کے مطابق, رب کی سنت کے مطابق اشارہ کرتے ہیں کہ جاگو. جاگنے سے یہ ہوتا ہے کہ بلائیں جو ہیں ٹلتی ہیں. جاگنے سے آدمی بیٹھا رہتا ہے. کھانسی وغیرہ آتی ہے تو آدمی بلغم وغیرہ کو صفا کرتا رہتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جاگتے رہو, اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاؤ, کیونکہ رات کا جاگنا بلاؤں کو دور کرتا ہے. آپ نے روایت فرمائی کہ حضرت خواجہ عبید العرار نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ جس نبی کی قوم پر کوئی بلا نازل ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو اس بلا کے نازل ہونے سے پہلے اطلاع کرتا تھا کہ ابھی کروں گا, اور اس کو کہتا ہے کہ اس شہر سے اب تم یا تمہارے جو ہے فالوور ہیں, سچے امتی, وہ نکل جاؤ. تو ایک نبی کو اطلاع ملی کہ رات کو تیری جو گمراہ قوم ہے اس کے اوپر عذاب نازل ہوگا, تو وہ پیغمبر رات ہونے سے پہلے ہی شہر چھوڑ کے چلا گیا. صبح کو لوٹ کر آیا, دیکھا کہ سارا شہر سلامت ہے. تب حیرت میں پڑ گیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ میرے مولا, یہ کیا سبب ہوا کہ ان کے اوپر عذاب نازل نہیں ہوا؟ تب اللہ تعالیٰ ذوالجلال والاکرام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طرف سے اس پر حکم نازل ہوا کہ آج رات کو ایک بت پرست بت بنانے میں مشغول تھا, اس لیے ساری رات اس کام میں اتنا مشغول تھا کہ اس نے آنکھ بھی نہیں جھپکی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے مناسب نہ لگا کہ جس شہر میں کوئی ایک آدمی بھی جاگے تو اس شہر کے اوپر میں بلا نازل کروں, مصیبت نازل کروں. دیکھو نا, یہ صرف غلط کام کے معنی بت بنا رہا ہے. جاگنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے, کیونکہ وہ خود جو ہے نا وہ جاگتا ہے نا. سنتم ولا نوم, نوم نیند ہے, تو اللہ تعالیٰ ذوالجلال الاکرام نیند سے پاک ہے. تو جو آدمی ہمارے لیے رات نیند کے لیے کی ہے, اگر ہم تھوڑا سا ٹائم سو کر پھر اٹھیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے. وضو کرے ایسے نا. روایت نمبر 19 ہے, فرمایا جو آدمی کی سانس کی روانگی ہے, پتہ نہیں کہ ہم سانس لیتے ہیں, دوسرا سانس ہمارا کیا حکم لائے گا. بلا لائے گا مانا مصیبت لائے گا, شفا لائے گا, حیاتی لائے گا یا موت لائے گا مانا سانس جو ہم لیتے ہیں. فرماتے ہیں اس دنیا کی زندگی جس کی فنا اور بقا ایک دم پر ہے, ہم جو سانس لیتے ہیں اس کو دم کہتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں دیکھو نفس کو کتنا بھروسہ اور تکیہ ہوتا ہے کہ بھائی میں تو قیامت تک زندہ رہوں گا, اور مانا کہ ملک من اللہ کی طرف اس کی جہاں پر جمعیت اور راحت ہی راحت ہے, نفس کا کوئی رجوع نہیں ہوتا اور نہ اس طرف رخ کرتا ہے. اور اس دنیا میں عالم ناسوت میں جس میں صرف خرابی خواری فساد ہے, اندھے منہ پڑا ہوا ہے نفس جو انسان کا. آپ نے فرمایا کہ نفس خود عالم خلق سے مانا عالم ناسوت سے, اس کو عالم معنی سے اوپر جو ہے قطعی رجوع نہیں ہوتا. اب جس انسان کے سارے لطائف سوئے ہوں, دل کے اوپر بھی شیطان کا غلبہ ہو, تو وہ بظاہر اس کو آدمی کی شکل آپ کہہ سکتے ہو, لیکن وہ نفس ہوتا ہے. جانور بھی ہے نا اللہ تعالیٰ کے متعین کیے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں, وہ مکلف نہیں ہوتے, لیکن جس آدمی نے اپنا اندرونی سسٹم نہ جگایا تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں. بزرگ لڑتے بھی نہیں ہیں بیچارے, لاؤڈوں میں تقریر نہیں کرتے. میں ملفوظات پڑھ کے صرف
آپ کو مقصد سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ سمجھیں کہ سید رحمۃ اللہ علیہ بات کریں لیکن وضاحت چھپا رہے ہیں، لیکن میں وضاحت کرتا ہوں. حالات بدلے ہوئے ہیں، اس وقت کے حالات دوسرے ہیں. اس وقت جو ہوتے تھے لوگ نیند میں ہوتے تھے، اس وقت نشے میں. نیند والے کو ہاتھ سے اٹھاؤ ایسے اٹھ جائے گا، نشے کو جب تک کان نہ مروڑو تب نہیں اٹھے گا. روایت نمبر 20 سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ طریقت میں جو سالک ہوتا ہے، مانا جو مرید جو چلنے والا ہوتا ہے، جو طالب علم ہوتا ہے روحانیت کا، اس کو پیر طریقت کا ادب اور ارادہ مانا ایم جو ہوتا ہے، ایم ذہن میں چیز رکھتا ہے، مجھے فلاں چیز چاہیے. مانا ایم اور ادب اس پیر کا، استاد کا، جو مرشد کامل ہوتا ہے اس کا ادب کرے، اور ارادہ ہے، یہ واجب ہے بالکل. اور یہ دونوں ادب اور ارادہ ایک دوسرے کے اوپر لاگو ہیں، مانا ضروری ہے. اگر ارادہ اس آدمی کو ہوگا تو ادب بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہوگا. پھر کہتا ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ طریق کلو مانا ادب کے بغیر معنوی فیض حاصل نہیں ہوتا. روایت نمبر 21 ہے. دیکھو نا، یہ نفس کی بات آ رہی ہے. آپ سلطان الاولیاء فرماتے ہیں کہ نفس کامل ہونے کے بعد بھی مانا ملہمہ ہونے کے مطمئنہ تک بھی خواہشات رکھتا ہے. اس میں آپ بیان کر رہے ہیں، ساری چیز پڑھتا ہوں پھر بتاتا ہوں آپ کو وضاحت. نفس کا کامل ہونے کے بعد بھی اپنی خواہشات اور حرص سے نہیں رکتا، کیونکہ بیسیکلی وہ عالم ناسوت کی چیز ہے نا، تو وہ تو خواہش رکھے گا. آپ فرماتے ہیں صرف طبیعت کے سدھرنے سے بدن و اعضاء کی، وہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میری طبیعت سنبھلی رہے، میرا جسم یہ وہ اس کی خدمت کرے گا. جس طرح بلی چاٹتی ہے اپنے جسم کو، اس طرح نفس جو ہے وہ ہر وقت کبھی کنگھی ادھر، کبھی کنگھی ادھر، کبھی سرما، کبھی کاجل، کھانے پینے میں یہ چیز کرتا ہے. آپ فرماتے ہیں مگر عارف، اللہ تعالیٰ کے جو عارف بندے ہوتے ہیں، اس کے خطرات اور خیالات کو جلدی پہچان لیتے ہیں. اور اولیاء اللہ اسی چیزوں سے گوشہ کرتے ہیں، مانا سائڈ پر ہو جاتے ہیں تاکہ اس چیز کو بلکہ اولیاء اللہ اپنی قوت کاملہ سے ایسے نفس کو اپنے حکم میں لا کر تابع کرتے ہیں. یہاں پر آپ نے مثال بیان کیا کہ گھوڑا جو اصل میں غلط چال چل رہا ہو، مانا غلط طریقے پر چلتا ہے، اس کو اگر سواری کرے تو اس کو تنگ کرے گا. لیکن اگر گھوڑا تیار کیا ہوا ہو، وہ بالکل آرام سے چلے، تو اس کے اوپر سواری کرنے والا خوش ہوتا ہے. لیکن گھوڑے میں ایک بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس سے جو سوار ہے تھوڑا غافل ہو جائے تو وہ پھر اپنے وہ جنگلی پن جو چیز ہوتی ہے وہ دکھاتا ہے، کیونکہ اصل میں جنگل والی چیز ہوتی ہے نا، اور بدرفتاری والے قدم اٹھاتا ہے. اسی طرح آپ فرماتے ہیں نفس اصل میں طبیعت میں خبیث ہے، کیونکہ شیطان کی جنس میں سے جنات ہے، لیکن شیطان کی جنس میں ہے، کیونکہ اس کا اللہ کے اوپر ایمان نہیں ہوتا. یہ اولیاء اللہ بڑی محنت کرتے ہیں، پھر اس کو اللہ کے فضل سے اللہ جب کرم کرے تب جا کے وہ لوام اور ملہم اور مطمئنہ پر پہنچ جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں اگر کوئی طالب مانا عالی ہمت، یہ کامل اکمل مرید سے مراد بنا ہوا، اپنے پیر کا سجایا ہوا ایسا مرید جس کے اوپر مرشد کی فنایت کامل اکمل ہو، وہی جو ہے نفس کے خطرات و خیالات سے آگاہ ہوتا ہے. اور وہی ایسا مرید جو ہے کامل اکمل اپنے مرشد کے فضل سے جو اس میں فنایت ہوتی ہے، وہ اپنے نفس کو مطیع و فرما بردار کرتا ہے. اگر وہ
تھوڑا بھی نفس سے غافل ہوا جائے تو وہ ہے ٹیڑھا، جنگلی ہے، شیطان ہے، تو وہ اپنی شیطانی دکھائے گا۔ آپ نے کسی بزرگ کی شاعری کی فارسی میں ترجمہ ہے کہ تجھے خراب نفس سے کام پڑا ہے، نفس جو ہے وہ شیطانی ہے، اس سے کام پڑا ہے، اور اس کو اپنے دام میں لاؤ، کنٹرول میں کرو، کیونکہ یہ بہت اچھا شکار ہے نفس کا جو ہے۔ وہ شاعر کہتا ہے کہ میرے والد پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، جس نے مجھے وصیت کی تھی کہ اس اللہ کے راستے میں جانے والے طالب کو کتے کو تو اپنے دوستی میں رکھنا جائز ہے، لیکن نفس کے ساتھ نہیں۔ کتا اگر آرڈر کرے تو اس کے اوپر چلو، لیکن نفس آرڈر کرے اس کے اوپر نہ چلو۔ یعنی یہاں تک وہ شاعر کہتا ہے میرے والد نے وصیت کی تھی کہ اللہ کے راستے میں، روحانیت کے راستے میں، اللہ کے وصال اور فنا بقا میں اگر چلنا ہے تو کتے کے حکم میں رہو، کیونکہ وہ اللہ کی فطرت کے اوپر پیدا کیا ہوا ہے، جو فطرت کائنات میں چل رہی ہے۔ وہ اللہ کا باغی نہیں ہوتا کتا جانور، لیکن نفس جو ہے کیونکہ شیطان ہے، وہ باغی ہے، اس کے حکم پر نہ چلو۔ یہ ساتھ ساتھ وضاحت ہو رہی ہے۔ پھر وہ بزرگ کہتا ہے اگر سام تمہارے آستین میں ہے تو وہ اچھا ہے نفس کی ہمراہی سے، مانا نفس سے اتنا وہ باغی ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مطلب میں بہت کوشش کی، یہ جو بات میں نے دیکھی پریکٹیکلی، جو بزرگ نے دیکھی اور آزمائی، کہتا ہے وہ سب سچ ہے۔ تو یہ آزمائش کی چیز ہوتی ہے نا، ایسے نہیں ہوتا۔ روایت نمبر 22، ایک مرتبہ میاں شفیع محمد، یہ بھی ساونی حالائی ملا جو ہیں، حالہ شریف والے، قریشی تھا، یہ حضرت عقیل بن ابی طالب کے نسل میں سے ہیں، اور اس فقیر یعنی سائیں گل محمد رحمۃ اللہ علیہ ماموں بھانجے تھے یا چچا بھتیجا، اس طرح ان کا رشتہ تھا آپس میں۔ ان دونوں نے حضرت سائیں محمود رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کیا کہ سائیں ہمیں اجازت دو تاکہ ہم گھر میں واپس جائیں حالہ کڑے شریف سے، کڑے گنور سے حالہ جو ہے وہ گھوڑوں پر بھی آدمی جائے تو 40-50 میل بنتا ہے۔ تو خیر یہ حالائی جو ہے بڑے کامل اکمل رہے، اور ان کے پچھلوں کی شاہ عبداللطیف بھٹائی جو ہے رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ساتھ دوستی تھی۔ اسی خاندان میں سے ہمارا ایک بزرگ ہے جس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے سیدنا شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر۔ اس کی جو تھیسس لکھی اس نے، کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی، بہت زیادہ پڑھا لکھا آدمی پڑھے گا تو ماشاءاللہ وہ حیران رہ جائے گا، کیونکہ اس نے جو مواد جمع کیا ہے، اس نے جو محنت کی ہے، تو 5-6 پی ایچ ڈی جو ڈگریاں ہیں ان سے بھی زیادہ۔ تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اس کو کہا تھا کہ آپ نے دوسروں کے لیے آسانی کر دی، آپ کا کوئی ایک چیپٹر اٹھا کر پی ایچ ڈی ڈگری لیں تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ تم ساونی حالہ میں اپنے گھر جاؤ، لیکن میری 3 چیزوں کو تم کو وصیت کرتا ہوں، اس کے اوپر ضرور عمل کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ پہلا شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق انسانوں کے خیالات میں گم نہ ہونا، اور اسلام کو، دین کے کاموں کو دوسرے جو تمہارا کام ہے ان کے اوپر مقدم رکھنا، مانا دین کا کام اوپر ہونا چاہیے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ دین کو، جس راستے پر تم چل رہے ہو، اس کو دنیا پر مت بیچنا۔ یہ بڑے راز کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مخلوق میں خیال نہ رکھنا،
اب ایک آدمی سنتے ہیں بھائی فلاں درویش ہے تو عورتیں آتی ہیں تائز لکھ کے تو فلاں چیز برداتے ہیں بھائی دعا کرو وہ نوکری فلانا ملے فلانا چیز ہو، زمین کا مسئلہ دشمنی ہے اس میں مسئلہ، اس سے مرشد کامل ان کو روک رہا ہے. اور گھر آ گئے تو آپ نے ان کو پھر وصیت کی کہ دوسرے کام کاج زمینیں تمہارے پڑی ہوئی یا دوسرے رشتہ دار ملے ہوئے ہمارا فلاں کام ہے، وہ فلاں کام کے لیے فلاں. تو آپ نے کہا کہ دین کا کام ہو تو وہ اوپر ہونا چاہیے، دوسرے کام جو ہے نیچے ہونا چاہیے. اور تیسری جو آپ نے وصیت کی، دین کو دنیا پر مت بیچنا. کافی ایسے ہوتے ہیں سردار وڈیرے ہوتے ہیں یا دوسرے آدمی والدین رشتہ دار بھی ہوتے ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں اولاد کو یا اپنی ریت کو، حکمران ہوتے ہیں سردار ہوتے ہیں، فلاں چیز کرو، درویش ہو تو کیا ہوا ہمارے فلاں چیز مانو. تو آپ نے کہا اس چیز سے بچنا، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ولایت کے مقام راستے میں خطرہ ہوتی ہیں. غلط چیز کے اوپر عمل نہیں کرنا چاہیے. ابھی میں بات کو ادھر ہی ختم کرتا ہوں، کل پھر ہم جو ہے وہ بات کریں گے. ابھی کیونکہ ڈائریکٹ سائیں محمود رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ملفوظات بیان کر رہا ہوں، اور بتانے کا مقصد یہ پڑھ اس لیے رہا ہوں، سنا رہا ہوں. ایک تو میری ٹرانسلیٹ کی ہوئی ہے سندھی سے اردو، دوسرا یہ کہ میں اس چیز کو سمجھتا ہوں. تو آپ سے میں کل بات کروں گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.